ہوئی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے رہے، گئے نہیں، کیونکہ ضمانت دی تھی۔ حضور گئے نہیں، وہیں کھڑے رہے۔ مالک کو تھوڑی دیر کے بعد انہی کو بچے دودھ پلا کر واپس آ گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ دودھ پلا کر بچوں کو آ کر حضور کے قدموں میں کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مجھے اب بندھوا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لائی ہوں، مجھے بندھوا دے۔ وعدہ وفا کر دیا، وعدہ وفا کر دیا۔ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کو فرمایا کہ بھائی اسے باندھ لو، یہ آ گئی ہے، اسے دوبارہ باندھ لو۔ جب باندھ چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے مالک سے، جو وہ شکاری تھا، اس سے دوبارہ باندھ دی، دوبارہ اسے باندھ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مہربان جو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر مہربان ہے، تم تکلیف میں جانوروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو کیا ہیں، جانوروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ مجھے بیچتے ہو، مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور ہم بھی آپ کے، ماں باپ بھی آپ کے، مال بھی آپ کا، جان بھی، تن بھی، من سب آپ کا، آپ حکم تو فرمائیں۔ شکاری نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے دے دی ہے، میں کہا یہ لو حضور آپ کو دے دی ہے، یہ آپ کی ہوئی، یہ اب آپ کی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ میری ہوئی اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو، اگر یہ میری ہو گئی ہے تو اسے آزاد کر دو۔ بہرحال اس نے آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد ہرنی گئی کوئی نہیں، کھڑی ہو گئی۔ اب ہرنی جاتی نہیں ہے، کھڑی ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرنی اب تو جا، آزاد ہو گئی ہے، تو جا، بچوں کو پال، ان کو دودھ پلا، ان کی دیکھ بھال کر، اب تو جا۔ یہ فرمان سن کر وہ کہنے لگی حضور کو تک رہی ہے، اب وہ حضور کو تک رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور جاتی نہیں ہے۔ وہ عرض کرتی ہے حضور کچھ دیر تو اور تک لینے دو، آزاد تو ہو گئی ہوں، کچھ دیر تو اور تک لینے دو۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا آپ بہت تکلیف، آپ جاؤ، بچوں کو پال۔ یہ سن کر وہ صحرا میں چلی، دونوں پاؤں پر رقص کرتی ہے، دونوں پاؤں پر رقص کرتی ہے اور دونوں پاؤں باری باری زمین پر مارتی ہے، دونوں پاؤں باری باری زمین پر مارتی ہے اور صحرا میں اڑتی ہوئی پروں کے ساتھ، جیسے پر لگ گئے ہوں، اڑتی ہوئی اور زبان سے کہتی جاتی، کیا کہتی؟ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، زبان سے کہتی جاتی کہ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ تو مقصد بات سمجھانے کا یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو ہم ان پر بھی مہربان ہیں، کمال مہربان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کریں، وہ سنتے ہی سنتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کا تو ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ ہم دکھ میں ہو، سکھ میں ہو تو شکر کریں ان کا، دکھ میں ہو تو فریاد کریں ان سے، وہ سنتے ہیں۔ تڑپنے والا دل ہو، بڑی قابل غور تڑپنے والی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مہربان ہیں، بڑی تڑپنے والی عشق و محبت والی بات۔ اگر دھیان ادھر رہے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ایک آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا سورہ مریم کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں، ہم سب میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پہ سے نہ ہو، جس کا گزر جہنم پر نہ ہو۔ یعنی اگر جنت میں بھی جانا تو پہلے جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آیت مقدس نازل ہو گئی، حضور فکر مند ہو گئے،
میری امت کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، تپش ہے، آگ ہے، وہاں سے کیسے گزریں گے؟ آقا فکر مند ہو گئے۔ بڑی قابل غور لطیف اور تڑپنے والی بات ہے۔ جب یہ نازل ہوئی ہے پریشان ہو گئے۔ ہم تو پریشان نہیں ہوئے، دل گناہ کر کے سخت جو ہو چکا۔ جہنم کا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے تھے کہ حضور اگر یا باری تعالیٰ اگر یہ جھنجھٹ دکھانا تھا تو میں کاش دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، تو زمین کا پڑا ہوا تنکا بن گیا ہوتا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا، تنکا بن گیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، حساب کتاب سے، جہنم سے حضرت عمر فاروق بھی ڈرتے تھے۔ ہم نے بات سن لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، تو ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا، گناہوں سے کچھ ازالہ ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور فکر مند ہو گئے۔ کیوں فکر مند ہوئے؟ کہ میری امت کو، میرے غلاموں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ ذکر کی مجلس سے جاتے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، نکمے ہیں، کوئی عیب ایسا نہیں جو نہ ہو۔ اپنے اعمال نامہ دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، نام تاجدار کائنات کا لیتے ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں، مگر زندگی خالی ہے ان کی محبت سے، زندگی خالی ہے ان کی محبت سے۔ کتنے بندے ہیں پنجگانہ نماز با جماعت پڑھتے ہوں؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے ہاتھ تو کھڑے نہیں کروائے، ویسے میں تو ایک بات عرض کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ پنجگانہ نماز کتنے پڑھتے ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے تڑپتے ہیں ان کی محبت میں، کتنے روتے ہیں، مگر وہ آقا ہم سب کے لیے فکر مند ہو گئے، رو پڑے۔ یہی پیغام سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو۔ حضور رو پڑے، حالت خیر ہو گئی، متغیر ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی بے خام کا ہی کچھ پتہ ہی کوئی نہیں آقا کیوں روئے ہیں، رو پڑے۔ صحابہ کرام بھی رونے لگے، کسی کو یہ نہیں پتا حضور کیوں رو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن بس اتنی بات ہے کہ آقا رو رہے ہیں، ان کے غم میں غلام بھی رو رہے ہیں۔ انتہائی رنج و غم میں کا سبب، انتہائی رنج و غم کا سبب کسی کو معلوم نہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے بہت زیادہ، صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ جب حضور روتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سامنے آ جاتی تو مسکرا پڑتے۔ غلاموں کو اس بات کا پتا تھا کہ آقا روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو لے آؤ تو وہ رونا مسکراہٹ میں بدل جاتا تھا۔ سب صحابہ نے دیکھا کہ اب بات بن نہیں رہی، سب نے مشورہ کیا کہ خاتون جنت کو بلا لاتے ہیں، ان کو بلا لاتے ہیں۔ غلام جو تھے، میں نے کل عرض کیا تھا، سلمان فارسی اٹھے، سلمان فارسی زیادہ نہ اٹھے، غلام تھے نا، بڑی مشکل سے غلام بنے تھے، عشق ہوا تھا آقا کی بارگاہ کے اندر، اور بس آقا نے پھر ان کو ہی چن لیا، سلمان فارسی کو ہمیں چن لیا اپنے ذکر کے لیے، ہم سب کو چن لیا اپنے ذکر کے لیے، سلمان فارسی کو چن لیا خاتون جنت کو بلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر بہرحال مادرہ عرض کر کے خاتون جنت کے گھر پہنچے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور عرض کی خاتون جنت آج تو آقا اتنا رو رہے ہیں کہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی اور رونا بند ہی نہیں ہو رہا، آپ چلیں اپنا چہرہ مبارک دکھائیں گی تو رونا بند ہو جائے گا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تھوڑی دیر مجھے تیار ہو لینے دو، میں چلتی ہوں ساتھ۔ اسی وقت اٹھ کر ایک کمبل اوڑھ لیا، خاتون جنت نے ایک کمبل اوڑھ لیا۔ اب جو کمبل اوڑھا اس میں 12 پیوند تھے، 12 پیوند